بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساہیوال، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن صاحب، وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کراچی، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر معظم جمیل صاحب، ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، محترم جناب ڈاکٹر غلام حسن عباسی صاحب، چیئرمین ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایگرو انڈسٹری اینڈ انوائرمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، محترم ڈینز، چیئرپرسنز، اساتذہ کرام، کانفرنس ڈیلیگیٹس، طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ اقرار کروں گا کہ میں آپ سے ایک دفعہ پھر وہی باتیں کہوں گا جو مجھ سے پہلے آنے والے چاروں سپیکرز نے کی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں کہ جو بار بار ہمیں دہرانی پڑیں گی تاکہ ہماری جو اجتماعی سوچ ہے اس کے اندر ایک فوکس آ جائے۔ تو کلائمیٹ چینج جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، جب آپ کائنات کی تاریخ پڑھیں، کرۂ ارض، نظام شمسی، سولر سسٹم کی تاریخ پڑھیں جو اربوں سال پر محیط ہے، تقریباً 13.8 ارب سال کا تخمینہ ہے یونیورس کی ایج کا، بگ بینگ سے لے کے اب تک، اور زمین اور سولر سسٹم کی تاریخ جو ہے وہ تقریباً 4.8 4.9 ارب سالوں کی ہے۔ تو اس دوران بہت دفعہ بے تحاشا موسمیاتی تبدیلیاں آتی رہیں، اور ان کی وجہ سے میس ایکسٹنکشنز بھی ہوئیں۔ زمین پر جو مخلوق ہے اس کے اندر تغیر اور تبدیلی کے ڈائریکشنز بدلتے رہے۔ لیکن اب جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں کنٹمپریری ورلڈ میں اس وقت، تو یہ انسانیت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، یہ موسمیاتی تبدیلیاں اس موسم کی تبدیلی ہے کہ جو پچھلے کئی ہزار سال سے ایک سٹیبل اور مور اور لیس سٹیبل ایک سسٹم چل رہا ہے، جس میں 10 سے 20 ہزار سالہ انسان کا جو تاریخی اور تہذیبی ارتقاء ہے، جس کا ہمارے پاس مختلف طریقوں سے ریکارڈ ڈاکیومنٹڈ یا آثار قدیمہ کی صورت میں ہے۔ اس میں میجر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ 17ویں صدی میں جو انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا، اس کے بعد بڑے پیمانے پر انرجی کے استعمال کے لیے فاسل فیولز استعمال ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے تو جو کوئلہ ہے اس کو بڑے پیمانے پہ زمین سے نکالا گیا، اس کے علاوہ پیٹرولیم اور نیچرل گیس جو بڑے پیمانے پہ زمین سے نکالی گئی۔ اس انرجی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ فاسل فیولز ہزاروں لاکھوں سال سے جو مخلوق اس کرۂ ارض پہ رہتی تھی، اس کے اندر جو کاربن ڈپازٹس تھے جو اس مخلوق نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اس دور سے جب اس کرۂ ارض پہ کاربن بہت زیادہ تھا فضا میں، لیکن جذب ہو کے وہ زمین کے اندر چلا گیا تھا، اور جو موجودہ موسم کلائمیٹ ہے اور جو مخلوق زندہ رہ رہی تھی، اس کے لیے جو کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن اور دیگر گیسز کا توازن تھا وہ ایک موزوں توازن تھا۔ لیکن جب تیزی سے فاسل فیولز استعمال ہوئے تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب چند پرسنٹیج میں کچھ ڈیسیمل ڈگریز چینج ہوا، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو اپنے اندر گرمی کو ریٹین کرنے کی صلاحیت ہے، اسپیسیفک ہیٹ اس کی زیادہ ہے، تو پھر ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس میں دیگر گیسز جیسے میتھین اور ایمونیا، ان کی بھی انڈسٹریل پروڈکشن ہوئی، یا لائف سٹاک کی وجہ سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں ان کی بھی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے یہ پرابلم کمپاؤنڈ ہو گئی۔
یعنی انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ انسانوں نے کیا اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، جس میں انسانوں کی ایک بڑی اکثریت اور سائنسدانوں کی تقریباً تمام کمیونٹی اس پہ متفق ہے کہ اس کے اندر اس وقت اینتھروپوجینک جو انسان کے اعمال کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا بڑا حصہ ہے۔ جو نیچرل کلائمیٹ چینجز کی سائیکل ہیں وہ لاکھوں کروڑوں سال میں ہوتی ہیں، اور اس کا تعلق بہت کچھ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چونکہ آپ ینگ ایجوکیٹڈ انڈیویجول اسٹوڈنٹس سیکرز آف نالج ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم نے جو ہمیں اس کرۂ ارض پہ زندگی دی ہے یہ بہت ساری ایسی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم نہیں گن سکو گے، اور بے شک انسان ظلم بھی کرتا ہے اور ناشکرا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے جس کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتے ہیں، اگر یہ میگنیٹک فیلڈ نہ ہو تو جو یونیورس میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سٹارز بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ان سے جو کاسمک ریڈیشن آ رہی ہے اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو بلینز آف لائٹ ایئرز اوے ہو رہی ہے، وہ ساری کاسمک ریز اگر زمین پہ آ جائیں تو زمین پہ اچانک بادلوں کی پوری لیئر بن جائے گی، کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ کلاؤڈ کانڈنسیشن نیوکلیائی ہوتے ہیں، نیگیٹیولی چارجڈ آئنس، اور زمین پر فوراً بادل بن جائیں گے، برف ہو جائے گی، اور دنیا ایک نئی آئس ایج میں چلی جائے گی جس میں بیشتر مخلوق جو ہے زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے انتظامات کیے ہیں کہ جس میں ہم اس کرۂ ارض میں زندہ رہ رہے ہیں۔ اب اگر ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس توازن میں اور تناسب میں، جس کو قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمینوں میں اور پانیوں میں ایک فساد سا برپا ہو گیا ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو انسان کر رہے ہیں، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار نائب کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس دنیا کا اور اس میں تمام مخلوق کا ایک کسٹوڈین ہے، کہ اس نے اس آرڈر کو جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو حوالے کیا، جب آپ کے حوالے کوئی چیز کی جاتی ہے تو جس نے آپ کے حوالے کی ہوتی ہے تو آپ اس کو اسی حالت میں یا اس سے بہتر حالت میں اس کو واپس کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو جہالت کی وجہ سے دنیا میں کہلاتے ہیں کلائمیٹ چینج ڈینائرز، جیسا کہ امریکہ میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے بارے میں بھی مشہور ہے، اور دیگر اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کچھ ایسا کرے کہ جس سے اتنے بڑے سسٹم میں کچھ ڈسرپشن ہو یا ڈسٹربنس ہو۔ بہرحال پچھلے 40 سالوں کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہاولپور ڈویژن میں جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ اوسطاً سال کا 1 درجہ بڑھ چکا ہے، اور اس کی بڑھنے کی وجہ سے موسم بہار، موسم خزاں اور موسم سرما میں تقریباً 33 دن میں کی کمی آ گئی ہے، اور گرمیوں کے دن 33 دن اوسطاً سالانہ بڑھ گئے ہیں 1 درجہ بڑھنے سے۔ اور آگے پریڈکشن ہے کہ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں کوئی ایکشن نہ لیا تو ہمارے خطے کا ٹیمپریچر اگلے 20 سے 25 سالوں میں 1 سے 1.5 درجہ اور بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں کے دنوں میں مزید 30 سے 40 دنوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی جو اضافہ پہلے ہو چکا ہے اس کی وجہ سے جو گندم ہے وہ یہاں پہ تقریباً 1 مہینہ پہلے میچور ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی بھی انتہائی خراب ہو رہی ہے اور اس کی ہیلڈ یا تعداد بھی کم ہو گئی۔ بڑھتے ہوئے ٹیمپریچرز کی وجہ سے پودوں میں، پلانٹس میں جو ہماری خوراک کا ایک بڑا حصہ ہیں، اور وہ جانور بھی جن کو ہم استعمال کرتے ہیں خوراک کے لیے، وہ بھی پودوں پہ اپنی خوراک کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو پودوں میں بہت سارے عمل سرٹن لو ٹیمپریچرز ریکوائر کرتے ہیں فزیولوجیکل ایفیکٹ لینے کے لیے، چاہے وہ فروٹنگ ہو یا کوئی اور فزیولوجیکل فینومینا ہو، اور گرمی بڑھنے کی وجہ سے، سردیاں ختم ہونے کی وجہ سے ہماری بہت ساری فصلیں اور بیج کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور ہماری خوراک
پہ بہت برے اثرات پڑیں گے اور فوڈ سیکیورٹی ہماری ہرٹ ہوگی، اور جیسا بار بار کہا گیا فوڈ انسیکیورٹی آئے گی۔ یہ جو بڑھتے ہوئے ٹیمپریچرز ہیں، گلوبل کلائمیٹ چینج ہے، اس کی وجہ سے فلڈز بھی آ رہے ہیں، ہیٹ ویوز بھی آ رہی ہیں، ڈراؤٹس آ رہے ہیں، جو ہم نے خود یہاں پہ ایکسپیرینس کیا کہ پچھلا سال جو گزرا اس میں 6 مہینے کے ڈراؤٹ کے بعد اچانک 2 باتیں ہوئیں۔ ایک تو موسم بہار پچھلے سال نہ آیا، اچانک ہم سردیوں سے گرمیوں کی طرف چلے گئے اور بہار کے چند ہفتے بھی ہمیں نہ ملے۔ دوسری طرف بارشوں کا موسم 2 سے 3 مہینہ طویل ہوا اور ریکارڈ بارشیں ہوئیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جیسے سر نے تصویر دکھائی تھی، دنیا کا نقشہ دکھایا تھا، اس میں اگر آپ دنیا کے اس طرح کے نقشے کو دیکھیں تو ایک نارتھ ہے شمال اور ایک جنوب ہے۔ تو سر نے 2 نقشے دکھائے تھے، ایک ان ممالک کا نقشہ تھا کہ جو ان موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ منفی اثرات ڈال رہے ہیں، وہ انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں، وہ زیادہ تر ارتھ کے نارتھ میں ہیں، گلوبل نارتھ، اور وہ ترقی یافتہ بھی ہیں اور وہ سب سے زیادہ فوسل فیولز استعمال کر رہی ہیں اور ہماری انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ایک دوسرا نقشہ سر نے دکھایا تھا نیچے کہ وہ ممالک جو ان کلائمیٹ چینجز سے سب سے زیادہ جن پہ منفی اثرات آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ تصویر اس کے ریورس ہے کہ وہ ممالک جو کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں، جن میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جسے ہم مل جل کر ہی حل کر سکتے ہیں۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں اتفاق رائے ہو، جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہماری اپروچ اس میں حقائق کو پریزنٹ کرنے والی ہونی چاہیے، لیکن بلیم گیم سے، ایک دوسرے کو الزام دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ انسانوں کی جو اجتماعی سوچ ہے ہمیں اس پہ انحصار کرنا پڑے گا۔ اور جو ایک سیئنگ ہے کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی، یعنی سارے دنیا کے لیول پہ جو حقائق ہیں اس کا اندازہ کر کے ہمیں ایک اسٹریٹجی لوکلی بنانی پڑے گی اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینرجی، جہاں ایک اور ایک مل کر 11 بن سکتے ہیں۔ کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو کوئی انڈیویجول، کوئی ایک چھوٹا گروپ مل کر حل نہیں کر سکتا، لیکن اگر تمام انسانوں کی کلیکٹیو ایفرٹس اس پہ آ جائیں تو یہ جو بہت بڑا انسانیت کو چیلنج درپیش ہے، جس میں اس کرۂ ارض پہ زندگی کا وجود خطرے میں ہے، اس کے بارے میں ہم مل جل کر ایک ذمہ دار نائب کی طرح، خلیفۃ اللہ کی طرح ہم ایک اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں بڑے پیمانے پہ ہمیں یہ جو ممالک کم ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کی بھی وجوہات ہیں کہ ان کے پاس قدرتی طور پر بہت بڑا فارسٹ کور ہے، ان کے پاس درخت ہیں، ان کے پاس اپنی آکسیجن کی سپلائیز ہیں، اور جو ایڈورسلی ایفیکٹ ہو رہے ہیں ہم جیسے ممالک، وہاں فارسٹ کور کی کمی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ اپنے ملک کے اندر فارسٹ کور لے کے آنا ہوگا، درخت لے کے آنے ہوں گے، کیونکہ درخت جو ہیں وہ لوکل کلائمیٹ کو بدلتے ہیں، وہ بادلوں کے بننے میں مددگار ہوتے ہیں اور بارش ہوتی ہے اور اس سے ڈراؤٹ اور خشک سالی ختم ہوتی ہے، اور وہ ایک سیلف سسٹیننگ ایسا کلائمیٹ اور ویدر پیٹرن جنریٹ کرتے ہیں کہ جہاں زندگی سسٹین رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پہ ہمیں رینیوبل انرجی جیسے سولر اور ونڈ انرجی ہے، اس کی طرف جانا ہوگا، اور فوسل فیولز پہ آہستہ آہستہ اپنی ریلائنس کم کرنی ہوگی، یا فوسل فیول میں ایسی ٹیکنالوجیکل انوویشنز لے کے آنی ہوں گی کہ ان کا جو ایڈورس کلائمیٹ امپیکٹ ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ اس حوالے سے شاید آپ نے سنا بھی ہو کہ ہمارے وزیر اعظم ترکی اور دیگر ممالک کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ 10,000 میگا واٹ سولر پاکستان میں اگلے چند سالوں میں لگایا جا سکے، تاکہ ہم بڑے پیمانے پہ اپنی انرجی سولر انرجی سے حاصل کریں، کیونکہ ہمارا خطہ قدرت کی طرف سے جہاں کچھ چیزیں ہمارے پاس کم تھیں تو وہاں کچھ چیزیں ہمارے پاس بہتات میں ہیں، اور سورج کی روشنی اوسطاً ہمارے ملک میں پر یونٹ ایریا جتنی آتی ہے بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں وہ دگنی سے تگنی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ہارنس کر لیں گے تو وہ آلٹرنیٹ انرجی ہوگی اور ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا کہ ہم انوائرمنٹل پولوشن اور گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کر سکیں گے۔
فارسٹ کور کے بارے میں نے کہا، جیسے سر نے بھی کہا کہ 100 بلین ٹری سونامی ہے. پھر دنیا میں کلائمیٹ ڈپلومیسی، جبکہ یہ انسانیت کا مشترکہ چیلنج ہے، اور گزشتہ 30 سالوں میں انفارچونیٹلی گلوبل سپر پاورز کی لڑائی میں ہمارے ملک کو دہشت گردی اور دیگر مسائل کا اور آئسولیشن کا اور طرح طرح کی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے. اب اگر کلائمیٹ چینج میں ہمارا ایک کلیدی رول ہو سکتا ہے دنیا کو یہ باور کرانے میں کہ ہم اس مسئلے کے حل میں مدد کر سکتے ہیں، اور ہم جو اس کا برنٹ یا اس کا سب سے بڑا نقصان ہے ہم اٹھا رہے ہیں، تو ہم اس کو اپنی ڈپلومیسی کے لیے، اپنی سافٹ پاور کو انہینس کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا. ہمیں ملٹی ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا ہوگا کہ تمام شعبہ علوم اور زندگی اس کے حل کے لیے اہم ہیں. ہمیں ان پہ فوکس کرنا ہوگا. ہمیں ایک کولیبریٹو اپروچ پہ چلنا ہوگا، مل جل کر کام کرنا ہوگا. ہمیں سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے چلنا ہوگا. تو اس حوالے سے اگر مجھے اجازت دیں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس میں ہم سب مل کر کام کریں تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یعنی اول خیش بعد درویش، یعنی پہلے اپنے گھر کو سدھاریں اور پھر دوسروں کو بتائیں. یا ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، بجائے اس کے کہ میں صرف باتیں کرتا رہوں. اگر ہم کچھ عملی طور پہ کریں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے ایک رستہ، ایک نمونہ بنے گا جس میں سب ہم سے ملتے جائیں گے. تو اس حوالے سے اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا آپ کی معلومات کے لیے بھی، جس کا آپ حصہ ہیں، اور ہمارے بہت ہی معزز مہمانان گرامی کی معلومات کے لیے بھی. کہ جب میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا 3.25 سال پہلے، تو تمام ڈینز، چیئر پرسنز کے ساتھ مل کر اور سنڈیکیٹ سے ہم نے اپنی نئی سیٹ آف کور ویلیوز، بنیادی اقدار اپروو کرائیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو نئی ریالٹیز ہیں، جو اگلے 10 سے 20 سال تک جو چیلنجز اور اپرچونیٹیز نظر آ رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے بنیادی اقدار کا تعین کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ بہتر طریقے سے انٹیگریٹ کر سکیں. تو ان کور ویلیوز میں جو IUB کا مخفف ہیں یا IUB سے نکالی گئی ہیں: ٹالرنس، آنیسٹی، ایکو فرینڈلینس یعنی انوائرمنٹ فرینڈلینس، انوویشن، یوزفلنس اینڈ بینگ بینیفیشل. تو اس حوالے سے یونیورسٹی نے اور جو کام کیے ہیں، ہم نے ایک گرین کیمپس پروجیکٹ 2.5 سال پہلے شروع کیا تھا، جس سے ہم یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹل سگنیچر یا امپیکٹ ہے، اپنی کنزیومربلز کا یوز، اپنے واٹر کا یوز، اپنا ویسٹ جنریشن، ویسٹ پروسیسنگ، ان سب چیزوں کو آپٹیمائز کر رہے ہیں اور ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی انسٹیٹیوشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ گرین یونیورسٹی پروجیکٹ اپنی 2 اینول رپورٹس اور اسیسمنٹس اور بینچ مارکنگ کر چکا ہے، اور یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کیمپس پہ اس کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر عابد رشید گل صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی ایک ٹیم ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ آف ایگرو انڈسٹری اینڈ انوائرمنٹ ہے، یہ خود ریئلائز کرتے ہوئے کہ انوائرمنٹ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اندر ایک بہت اچھا ڈگری پروگرام اور بہت اچھی فیکلٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پہ نہ صرف ٹیچ کر سکیں، ٹرینڈ انڈیویجولس کو پروڈیوس کریں، بلکہ اس میں ریسرچ کر کے سولوشنز کی طرف بھی کنٹریبیوٹ کریں. اس کے علاوہ ہماری ہی فیکلٹی کی ایفرٹ سے، جو سر نے ڈاکٹر کلیم عباسی صاحب نے ذکر کیا، انٹر یونیورسٹی کنسورشیم آن کلائمیٹ چینج اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، جو تقریباً 1 سال سے یا 9 مہینے سے کام کر رہا تھا، اور اس میں 80 انسٹیٹیوشنز ممبر بن چکے ہیں، پارٹنر بن چکے ہیں. ان کا بڑا ایکٹیو ایک پروگرام اور شیڈیول ہے، اور ان کے پورٹل پہ بہت معلومات ہیں. اس نے ابھی تک کامیابی سے جو ایڈوکیسی، اویئرنیس اور سینرجی بلڈنگ کی طرف جو کام کیا ہے، اس کو ریئلائز کرتے ہوئے چانسلر گورنر پنجاب صاحب نے اس کو اپنے آفیشیل کنسورشیم کے طور پر اون کیا ہے. اس حوالے سے ہم جو BS لیول کا پروگرام ہے، جہاں ہم نے اپنے کریکولم کو ریوائز کیا اور کامن کورسز لے کے آئے، وہاں جو نئے بچے اس فال سے ایڈمٹ ہو رہے ہیں، ہر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ، چاہے وہ نرسنگ پروگرام میں ہو یا کمپیوٹر سائنس میں ہو یا ایگریکلچر میں ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ BS ڈگری کر رہا ہو، فارمیسی میں، ایک ریکوائرڈ کورس ہم لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے انوائرمنٹ اینڈ ایگریکلچر، تاکہ یہ جو 2 بنیادی چیزیں ہیں، ہر بچہ اس پہ ویل ورسڈ ہو کہ ہماری انوائرمنٹل چیلنجز کیا ہیں
اور ہماری جو فوڈ پروڈکشن ہے وہ پروسیس کیسے کام کرتا ہے، تاکہ بے شک وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے رہا ہے یا کمپیوٹر سائنس کی، وہ اس میں پارٹ آف دا سولوشن بن سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک MS پروگرام ڈیزائن کیا کلائمیٹ چینج میں، جو عنقریب لانچ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز، جو تقریباً گزشتہ 30 سالوں سے خطۂ چولستان کے فلورا فونا اور انوائرمنٹ پہ ریسرچ کر رہا ہے، اس کے سائنٹسٹ بہت ایکٹیو ہیں یہ پروپوز کرنے کے لیے کہ ہم چولستان کے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بنائی ہیں جس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی بھی بہت ایکٹیو ہے۔ پھر 2.5 میگا واٹ سولر جو ہم نے لگایا ہے، وہ سردیوں کے دنوں میں تقریباً ڈے ٹائم میں 100% ہماری جو انرجی نیڈز ہیں وہ سولر انرجی سے پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 میگا واٹ سولر مزید اس سال کے بجٹ میں ہم نے پروویژن کیا ہے جو ہم ایڈ کریں گے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ بھی اس سال ایگزیکیوشن میں آ رہا ہے، اور ہمارا جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، تاکہ ہم اپنے سیوریج کو بھی ٹریٹ کر کے پانی کو پھر زراعت کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہم نے سینٹر فار SDGs اسٹیبلش کیا ہے، سینٹر فار کلائمیٹ چینج اینڈ کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر اسٹیبلش کیا ہے۔ بہاولپور ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کا پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایئر کوالٹی کا جو ایشو ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اب اس ایشو کے جو کاز ہے کہ اس کے اندر کون سے مٹیریلز ہیں اور ان کا سورس کہاں پہ ہے، وہ اس سال ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گا جو گزشتہ 1.5 سال سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس پر کام کر رہی ہے، اور جو گورنمنٹ آف پنجاب اس کو ان پرنسپل اپروو بھی کر چکی ہے، کہ کلائمیٹ چینجز کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں ڈیکریزنگ جو ایریبل لینڈ ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں انکریزنگ پاپولیشن کی وجہ سے، اور جو کلائمیٹ چینج کے ایڈورس ایفیکٹس ہیں، اس میں اپنے ریجن کی مائکرو کلائمیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ پروپوز کیا ہے کہ چولستان ریجن، جو کہ گزشتہ 5000 سال سے تو ایک صحرا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ صحرا نہیں تھا، بلکہ یہاں سے دریائے ہاکڑا گزرتا تھا، اور سرسوتی بھی اس کو کہتے ہیں، ہندو ویداؤں میں اس کا ذکر ہے۔ وہ دریائے سندھ جتنا بڑا ایک دریا تھا، اور وہ پہاڑوں سے معدنیات لے کے آتا تھا، اور اس خطے میں انسانوں کی جو 7000 سال پرانی تہذیب ہے، جو انڈس ویلی سویلائزیشن کا پریکرسر ہے، وہ ہاکڑا دریا کے ارد گرد تھی، جس کی ہم آرکیولوجی بھی کر رہے ہیں۔ تو زمین بہت زرخیز ہے، اور ہم نے 40 سال کا میٹیورولوجیکل ڈیٹا یعنی موسمیات کا ڈیٹا اینالائز کیا، تو پتہ چلا کہ سال کے 8 مہینے چولستان کے اوپر نمی کا تناسب 40% یا اس سے زیادہ ہوتا ہے 5 سے 8 ہزار فٹ کی بلندی پر۔ یہ وہ نمی ہوتی ہے جو پاکستان سے باہر واپس جا رہی ہوتی ہے، مختلف ویدر سسٹم سے آتا ہے پانی، لیکن وہ برسے بغیر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگر کلاؤڈ فارمیشن کا جو نیچرل پروسیس ہے، جو آئونائزیشن کو بھی یوز کرتا ہے ایز اے کلاؤڈ کنڈنسیشن نیوکلیائی، اگر زمین پر آئنائزیشن سٹیشنز لگائے جائیں خاص تناسب میں، اور وہ نیگیٹو آئنز جنریٹ کریں، تو اس 40% نمی کو گھنٹوں میں بادلوں میں کنورٹ کر کے ان کو برسایا جا سکتا ہے، اور تقریباً 10 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی برسایا جا سکتا ہے، جس سے 6 ملین ایکڑ رقبہ نہ صرف زیر کاشت بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر جنگلات بنائے جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر لائف سٹاک کو ہماری خوراک کی ضروریات کے مطابق انہانس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے ایک محتاط تخمینے کے مطابق تقریباً $10 ارب سالانہ کی ایگرو اکنامک زون کریٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلے ہی بہاولپور ڈویژن کا جو نصف ابھی کینال واٹر سے اریگیٹ ہو رہا ہے، وہ پنجاب میں 50% سے زیادہ ویٹ، کاٹن اور شوگر کین پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو پاکستان کا جو فیوچر ہے، پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اس خطے نے قیام پاکستان کے لیے کام کیا، ایک فلاحی ریاست کا تصور آج سے 100 سال پہلے دیا، اور استحکام پاکستان کے لیے ہمیشہ کام کیا۔ تو کل ہی کسی تقریب میں بات ہو رہی تھی کہ نواب صاحب نے 1930 میں ستلج ویلی پروجیکٹ کیا، اور وقت سے پہلے اس کا قرضہ اتار دیا۔ تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو غرور اور تکبر سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ اگر اس پروجیکٹ کی کاسٹ کوئی $60 ملین ہے، $60 ملین، لیکن یہ 4-5 سالوں میں $10 ارب اینولی جنریٹ کر سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ اگر حکومت پنجاب یہ پروجیکٹ کرے گی تو انشاءاللہ ہم یہ خطہ بہاولپور پاکستان کا سارا قرضہ اتار دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ اور فہم دے
کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی تبدیلیوں کو اپنے دین، اپنی اقدار کی روایات میں ایک اہم مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حل کے لیے ایک ذمہ دار ہونے کا تصور ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغ میں آ جائے پوری طرح، اور ہم سب مل کے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی دنیا اس خطے تک محدود نہیں ہے. آپ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، یونیورسٹی کے بچوں کو انٹرنیٹ کی بدولت وہی معلومات، وہی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں جو آپ کو اویلیبل ہیں. تو آپ اپنی محنت کر کے دنیا کے لیول پہ جا کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کی جو منزل ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، بلکہ آپ پوری دنیا میں جو لیڈرشپ ہے 5 سے 10 سالوں میں، مجھے یقین ہے یہاں بہت سی بیٹیاں اور بہت سے بیٹے ایسے ہیں کہ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں ایسے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوں گے، اور پاکستان میں بھی، کہ جو کلائمیٹ چینج کو تاریخ کے ماضی کا حصہ بنا دیں گے اور انسانیت کی بقا کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کریں گے. شکریہ بہت بہت. پاکستان زندہ باد. Sir, thank you so much for your talk. I will just take your 1 minute. I will request Professor Dr. Mujibuddin Sahrai Memon to please oblige us here on the podium.